السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، تذکیر بالقرآن کے 18ویں ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ الم نشرح کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر پیش کریں گے انشاءاللہ۔ تلاوت سے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ محترم سامعین، سورہ الم نشرح کی تلاوت ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا اور تم پر سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو تمہاری کمر توڑے ڈال رہا تھا، اور تمہاری خاطر تمہارے ذکر کا آوازہ بلند کر دیا؟ پس حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے، لہذا جب تم فارغ ہو تو عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ اور اپنے رب کی طرف راغب ہو۔ محترم سامعین، سورہ الم نشرح یہ مکی صورت ہے اور سورۃ الضحیٰ سے بہت ہی مشابہ صورت ہے۔ اس کا جو مضمون ہے سورۃ الضحیٰ سے بہت ہی ملتا جلتا ہے، تو اس اعتبار سے دونوں کا زمانہ نزول بھی بہت ہی قریب قریب کا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ مکہ معظمہ میں والضحیٰ یعنی سورۃ الضحیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس صورت کے اندر یعنی اس کا مقصد اور مدعا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا، اور چونکہ نبوت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کے حالات سے سابقہ پیش نہیں آیا تھا جس طرح کے حالات نبی بننے کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئے، اور یعنی بہت سخت حالات سے آپ کا سامنا ہوا۔ یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک انقلاب عظیم تھا گویا، یعنی جس کا اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا کہ اتنا بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت اسلامی کا، دعوت حق کا آغاز کیا، تو آپ کے جو رشتہ دار تھے اور آپ کے جو اعزاء اقارب تھے، آپ کے جو گویا دشمن دوست تھے بڑے قریبی، وہ آپ کے دشمن ہو گئے، آپ کے لیے بالکل وہ زہر بن گئے۔ جتنے قریبی تھے وہی اتنے بڑے دشمن ہو گئے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان ایک لمبی زندگی گزاری، وہ سب جانتے تھے، آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، لیکن جب دعوت حق کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو آپ کے دشمن جو ہے ہو گئے، اور دشمنی میں وہ بہت ہی آگے بڑھ گئے۔ آپ کی پھوپھی اور آپ کے چچا یہ جو ہے آپ کے بڑے دشمن ثابت ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے سابقہ پیش آیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم راہ چل رہے ہیں تو آپ کے اوپر آوازیں کسی جا رہی ہیں، آپ کو تانے دی جا رہے ہیں، طرح طرح سے گویا آپ کو جو ہے پریشان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن یعنی اس طرح سے آپ کو پریشان کیا گیا، مشکلات آئیں، اور لیکن مشکلات کا سامنا کرتے 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 رفتہ رفتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے عادی بھی ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے عادی بھی ہو گئے۔ لیکن اس سے پہلے جب تک عادی نہیں ہوئے تو جو ابتدائی دور تھا تو بہت ہی دل توڑ دینے والا، دل شکن وہ زمانہ تھا۔ تو اسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
تسلی دینے کے لیے پہلے تو سورۃ الضحیٰ کا نزول ہوا اور پھر اس سورت کا نزول ہوا۔ اس میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین نعمتیں عطا فرمائیں، ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک تو شرح صدر کی نعمت، دوسرے یہ نعمت کہ آپ کے اوپر جو بوجھ تھا وہ اتار دیا، جو نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر توڑے ڈال رہا تھا۔ تیسری جو نعمت تھی جس کا ذکر کیا گیا وہ رفع ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آوازہ بلند کیا گیا، جس کا جو ہے کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا۔ تو ان تین نعمتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس کے بعد رب کائنات یعنی اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطمینان دلاتا ہے کہ جو مشکلات کا یہ دور ہے بہت لمبا چلنے والا نہیں ہے۔ آپ کو جو سابقہ پیش آ رہا ہے جن مشکلات کا، تو جن تنگیوں سے آپ گزر رہے ہیں، یہ تنگیاں جو ہے بہت جلدی آسانیوں میں تبدیل ہو جانے والی ہیں۔ رات کے بعد دن آنا یقینی ہے۔ اسی طرح سے یہ بات یقینی ہے کہ آج جو پریشانیاں ہیں ان سے لگی ہوئی آسانیاں یعنی آ ہی رہی ہیں۔ سورہ ضحیٰ میں بھی یہ بات آ چکی ہے کہ فرمایا گیا تھا سورہ ضحیٰ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ ہر بات کا دور پہلے دور سے بہتر ہوگا، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو وہ کچھ دے گا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش ہو جائے گا۔ پھر سورت کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی کہ ابتدائی دور کی ان سختیوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہونا چاہیے، اور وہ ایک ہی چیز ہے، وہ یہ کہ جب آپ اپنی مشغولیتوں میں ہوں اور جب ان سے فری ہو جائیں تو پھر اپنے رب کی طرف جو ہے آپ رجوع ہو جائیں اور عبادت اور ریاضت میں لگ جائیں، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہو کر صرف اپنے رب کی طرف لو لگائیں اور اسی سے مانگیں استعانت اور مدد ہر طرح کی۔ تو اور یہ وہ ہدایت ہے جو ہم کو دوسری صورتوں کے اندر بھی ملتی ہے، سورہ مزمل میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا؟ پہلی نعمت کا ذکر یہاں پر کیا گیا، جیسا کہ میں نے بتایا شرح صدر کی جو پہلی نعمت ہے اس کا یعنی سوالیہ انداز اختیار کیا گیا، اور اس طرح سے سوالیہ انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا تسلی دی جا رہی ہے، فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ اور یہ عنایات تمہارے اوپر کیا نہیں کی؟ تو پھر ان مشکلات سے کیا گھبرانا، کیا پریشان ہونا۔ ان مقامات پر شرح صدر سے مراد ہر قسم کے ذہنی پریشانی، ٹینشن، خلجان اور تردد سے جو ہے پاک ہو کر اس بات پر پوری طرح مطمئن ہو جانا کہ اسلام کا راستہ ہی سچ ہے، برحق ہے، یہی دین حق ہے، اور وہ عقائد اور وہ اصول، وہ اخلاق و تہذیب اور تمدن، وہی احکامات جن کو اسلام پیش کر رہا ہے وہی درست ہیں، وہی سچے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ شعراء کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، یعنی جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کر دیا گیا تھا، اور اس وقت جو کہ عظیم الشان سلطنت تھی ایک طرح سے، یعنی بڑا مالک تھا، وہ بڑا اپنے آپ کو رب کہتا تھا فرعون، تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت سے سرفراز کر دیا گیا تو اس وقت انہوں نے یہ بات عرض کی، ربی انی اخاف ان یکذبون ویضیق صدری، میرے رب میں ڈرتا ہوں کہ وہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے اور میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے۔ اور سورہ طٰہٰ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرے رب میرا سینہ میرے لیے کھول دے اور میرا کام میرے لیے آسان کر دے۔ تو یہاں پر سینے کی تنگی سے مراد یہ ہے کہ جو نبوت جیسی ذمہ داری ہے، بڑی عظیم ذمہ داری، بڑا عظیم کام، اس کے لیے ظاہر ہے تنہ تنہ کفر ہے سامنے، اس سے ٹکرانا ہے، تو اس کے لیے ہمت چاہیے۔ تو شرح صدر سے یہاں مراد حوصلہ دینا، ہمت دینا، کسی بڑی مہم کے لیے، بڑی کیمپین کے لیے تیار ہونا، اور کسی سخت سے سخت کام کو انجام دینے میں بھی اسے تامل نہ ہو، اس کے لیے یعنی ہمت اور حوصلے کا
پائے جانا۔ تو پہلا جو مطلب بیان کیا گیا ہے اور جو دوسرا مطلب بیان کیا گیا ہے، تو یہاں پر دونوں ہی مراد ہیں۔ پہلے معنی کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین عرب، نصارہ، یہود، مجوس، یعنی یہ سب مذاہب کے لوگ موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب پہ شرح صدر نہیں تھا، آپ کا دل ان سب پر مطمئن نہیں تھا، اور لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راہ راست بھی نہیں معلوم تھی کہ راہ راست اصل کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ راہ راست اللہ تعالیٰ نے کھول دی، اور جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو اطمینان ہوا، آپ کو تسلی ہو گئی کہ یہ ہے وہ صحیح راستہ جس پر انسانیت کو لایا جا سکتا ہے اور جس میں انسانیت کی فلاح و کامرانی ہے۔ جہاں تک دوسرے معنی کا مطلب ہے، تو دوسرے معنی کے لحاظ سے ہم اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ جیسا کہ بتایا گیا قرآن مجید کے مضامین سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی، یعنی ایک بڑی بھاری ذمہ داری عطا کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حوصلہ، وہ ہمت، وہ علو العزمی اور وسعت قلبی بھی عطا فرما دی، جو کہ اس منصب عظیم کے لیے، اس بڑی ذمہ داری کے لیے درکار تھی۔ چونکہ جو معاشرہ تھا جو معاشرے کے لوگ تھے وہ بڑے اجٹ قسم کے، بڑے خطرناک قسم کے لوگ موجود تھے، یعنی جاہلیت کے اندر بالکل مستغرق تھے، ڈوبے ہوئے تھے، یعنی اکھڑ قوم تھی، بالکل اکھڑ معاشرہ تھا۔ تو ضرورت ایسی بات کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت بھی دی جائے، حوصلہ دیا جائے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ جب یہ شرح صدر کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے بڑا قلبی اطمینان بھی ہوا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، اور کتنی ہی مشکلات آئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی رنجیدہ نہیں ہوئے، پھر پریشان نہیں ہوئے، غمگین نہیں ہوئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ثابت قدمی کے ساتھ اپنے فریضے کو انجام دیا۔ تو آگے فرمایا دوسری نعمت کا ذکر فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور تم پر سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو تمہاری کمر توڑے ڈال رہا تھا۔ یہاں پر وزر کا لفظ آیا ہے۔ وزر کے جو معنی ہے وہ صحیح معنی اور کئی معنی ہے، تو جو صحیح معنی معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بوجھ، بھاری بوجھ۔ اس سے مراد وہ رنج، غم، وہ فکر اور وہ پریشانی کا بوجھ بھی ہے جو اپنی قوم کی جاہلیت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لاحق تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے ان کی جاہلیت کو، تو اس کی وجہ سے آپ بہت ہی پریشان ہوتے تھے، یعنی قوم ہے کہ بت پرستی اور شرک کے اندر مبتلا ہے، اور ان کے اندر مشرکانہ رسوم و رواج یعنی طرح طرح کے موجود ہیں، یعنی اخلاقیات کا بالکل فقدان ہے ان کے اندر، بے حیائی، بے شرمی بالکل عام ہے، ظلم و زیادتی ہے، معاملات ان کے ٹھیک نہیں ہیں، ظلم ہے، فساد ہے، لوٹ کھسوٹ ہے، یعنی کون سی برائی ہے جو ان کے اندر موجود نہیں ہے، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے، تو آپ کا دل کڑتا تھا، آپ کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، اور یہ کہ وہ لڑکیوں کو، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، تو اور لڑائی بھڑائی خوب کرتے تھے، یعنی قبیلوں کے اوپر چڑھ بیٹھتے تھے، اور یہ جو لڑائیاں تھیں ان کے اندر چھوٹی سی بات پہ شروع ہوتی تھی کوئی لڑائی تو برسوں چلا کرتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی فکر لاحق ہوتی تھی، تو یہی بات تھی جس کی وجہ سے آپ کی کمر گویا توڑے ڈال رہی تھی یہ فکر آپ کو۔ تو پھر جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا اور آپ کو شرح صدر ہو گیا اور آپ کو اطمینان ہو گیا، راہ راست آپ کو بتا دی گئی کہ یہ ہے وہ راہ راست، آپ کو جب یہ معلوم ہو گیا کہ توحید، رسالت اور آخرت پر ایمان، تو یہی ہے وہ شاہ کلید، یہی ہے وہ ماسٹر کی جس سے انسانی زندگی کے ہر بگاڑ کے قفل کو کھولا جا سکتا ہے، اور زندگی کے ہر پہلو میں، زندگی کے ہر شعبے میں اگر اصلاح ہو سکتی ہے تو اسی سے ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس رہنمائی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو بوجھ تھا اس کو ہلکا کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح مطمئن ہو گئے کہ اس کے ذریعے سے آپ نہ صرف عرب بلکہ عرب سے باہر کے جو لوگ تھے، بلکہ پوری نوع انسانی جن خرابیوں کے اندر مبتلا تھی، آپ
کو یہ راستہ مل گیا، یہ شاہی کلید مل گئی کہ جس سے ان کی دنیا بھی بن سکتی ہے اور آخرت بھی بن سکتی ہے۔ اگر وہ اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں، اگر وہ اس دعوت کو قبول کر لیتے ہیں، تو وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ تو یہ دوسری نعمت۔ اس کے بعد فرمایا اور تمہاری خاطر تمہارے ذکر کا آوازہ بلند کر دیا۔ یہ تیسری نعمت کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ یہ جو بات کہی گئی وہ زمانے میں کہی گئی جب کوئی شخص یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک شخص ہے اور جس کے ساتھ چند لوگ ہیں، مٹھی بھر جماعت ہے، اور وہ بھی بہت ہی محدود ہے ایک شہر کے اندر، شہر مکہ کے اندر، تو پھر دنیا میں ان کا آوازہ کیسے بلند ہو سکتا ہے، کیسے ان کو ناموری حاصل ہو سکتی ہے؟ تو کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ بات آپ سے فرما دی تھی، اور پھر ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفع ذکر کا کام خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے ہی کیا گویا۔ کفار مکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زک دینے کے جو طریقے اختیار کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تحریک کو کچلنے کی جو کوشش کرتے تھے، اس کے لیے وہ یہ کرتے تھے کہ یعنی جب حج کا موقع ہوتا تھا تو لوگ دور دور سے آتے تھے، تو ان کے پاس یہ لوگ جایا کرتے تھے اور ان سے باتیں کیا کرتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرتے تھے، اور ان کو سمجھاتے تھے کہ خبردار رہنا، تم ایک شخص ہے یعنی جس کا نام محمد ہے، جو لوگوں کے اوپر جادو کرتا ہے، بھائی بھائی کو الگ کر دیتا ہے، بیوی شوہر کے اندر جدائی پیدا کر دیتا ہے، اس طرح کی اول فول بکتے تھے، اور کسی طرح سے وہ چاہتے تھے کہ محمد سے ان کو دور کر دیا جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یہ نہ مانے۔ تو اس طرح سے وہ جو لوگ حج کے لیے آتے تھے ان کے کان بھرتے تھے، اور دوسرے لوگوں کے پاس جاتے تھے نا، اور بھی جو لوگ آتے تھے دوسرے دنوں میں بھی زیارت کے لیے، تو ان کو بھی سمجھاتے تھے۔ تو یہ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدنامی کی انہوں نے پوری پلاننگ، پوری کوششیں کی، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ بالکل الٹا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آوازہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گوشے گوشے کے اندر آپ کا گویا نام پہنچ گیا، اور گویا تعارف ہو گیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کوئی گوشہ ایسا نہیں رہا جس میں آپ کا یہ نام نہ پہنچ گیا ہو، یعنی عرب کے تمام ہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعارف ہو گئے، کوئی قبیلہ ایسا نہیں بچا جس کے لوگ آپ کو نہ جانتے ہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے، یہ ایک فطری بات ہے، یہ فطری امر تھا کہ لوگ یہ معلوم کرتے کہ وہ شخص آخر ہے کون، وہ کیسا جادوگر ہے، کیا جادو کرتا ہے، اور کون ہے وہ، کیا آدمی ہے، کیسا ہے۔ اس طرح کے ڈھیروں سوال ظاہر فطری طور پر انسان کے ذہن میں آتے بھی ہیں کہ وہ اس کا جو جادو ہے آخر اس کا اثر کیا پڑتا ہے، اور جو لوگ متاثر ہوئے ہیں ان کو بھی دیکھا جائے۔ تو اس طرح کے بہت سے سوالات ذہنوں میں لوگوں کے پیدا ہوئے۔ تو پھر جب لوگوں نے دیکھا، آپ کے اخلاق کو دیکھا اور آپ کی سیرت کا جب انہوں نے حال معلوم کیا، اور جب یہ دیکھا کہ جن لوگوں نے بھی قرآن سنا ہے ان کی زندگی تو بڑی مختلف ہے، بڑی اچھی ہے نا، اور بڑے اچھے لوگ ہیں، تو جو نیک نامی، جو بدنامی تھی، وہی بدنامی نیک نامی میں تبدیل ہو گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے انتظام کیا۔ اور ایک وقت وہ آیا کہ عرب کے قبائل کے اندر کوئی ایک قبیلہ ایسا نہیں بچا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ہمدرد موجود نہ ہو اور قبیلے کے اندر کوئی اسلام نہ لے آیا ہو۔ تو یہ تھا ایک بہت بڑا، یعنی بہت بڑی نعمت سے جس سے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سرفراز کیا۔ تو یہ پہلا مرحلہ تھا آپ کے رفع ذکر کا۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے کا آغاز ہوا، یعنی یوں کہیں ہجرت سے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو جاتا ہے، جس میں ایک طرف منافقین تھے، یہود تھے، تمام عرب کے جو اکابر مشرکین تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے میں سرگرم تھے، یعنی سارے ہی یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے میں اور آگے تھے پریشان کرنے میں۔ دوسری طرف مدینہ طیبہ کی جو اسلامی ریاست تھی، خدا پرستی، خدا ترسی، زہد و تقوی، طہارت، حسن معاشرت، عدل و انصاف، انسانی مساوات، اور فیاضی، غریبوں کی خبر گیری، خدمت خلق کے کام، معاملات میں راست بازی۔ تو یہ وہ عملی نمونے تھے جو پیش کیے جا رہے تھے۔ لوگ ان عملی نمونوں کو یعنی دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے، یعنی لوگوں کے جس کی وجہ سے دل مسخر ہو رہے تھے، دل کھنچ رہے تھے اس کی طرف۔
تو دشمنوں نے جنگ کے ذریعے سے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھتے ہوئے اثر کو مٹانے کی بھرپور کوشش کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اہل ایمان کی جو جماعت تیار ہوئی تھی، اس نے اپنے نظم و ضبط، ڈسپلن اور اپنی شجاعت، بہادری اور ایمانی قوت اور موت سے بے خوفی اور حالت جنگ تک میں اخلاقی حدود کی پابندی، یعنی یہ تمام چیزیں وہ تھیں، برتری اپنی ثابت کر دی کہ عرب کے لوگوں نے اس کا لوہا مان لیا، اور پھر ایک قلیل مدت میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کا ذکر کا آوازہ اس طرح بلند ہوا کہ وہی ملک جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کے لیے مخالفین نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا، اپنا یہ کہیں کہ سر دھڑ کی بازی لگا دی تھی، اس کا گوشہ گوشہ اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا سے گونج اٹھا۔ تو یہ دوسرا مرحلہ تھا۔ تیسرے مرحلہ جو شروع ہوتا ہے وہ افتتاح خلافت راشدہ سے کے دور سے ہوتا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک تمام روئے زمین میں بلند ہونا شروع ہو گیا۔ تو اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ کوئی بستی، کوئی شہر ایسا نہیں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر آپ کا نام نہ لیا جاتا ہو، اور یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ 5 مرتبہ اذان ہو رہی ہیں پوری دنیا کے اندر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا رسالت کا اعلان ہو رہا ہے، نمازوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جا رہا ہے، جمعے کے خطبوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا جا رہا ہے، اور پھر 12 مہینے کوئی دن ایسا نہیں ہے 24 گھنٹوں میں کہ آپ کوئی ایسا وقت نہیں ہے کہ روئی زمین پر کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک نہ ہو رہا ہو۔ تو یہ قرآن کی صداقت کا ایک کھلا ہوا ثبوت ہے کہ جس وقت نبوت کے ابتدائی دور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس وقت کوئی بھی شخص یہ اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ یہ رفع ذکر اس شان سے اور اتنے بڑے پیمانے پر ہوگا۔ ایک حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا، میرا رب اور آپ کا رب پوچھتا ہے کہ میں نے کس طرح تمہارا رفع ذکر کیا؟ میں نے عرض کیا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب میرا ذکر کیا جائے گا تو میرے ساتھ تمہارا بھی ذکر کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت نے ان نعمتوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا آوازہ بلند کیا، پھر فرمایا بس حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے۔ یہاں پر دیکھیے 2 مرتبہ دہرایا گیا ہے اس بات کو، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری تسلی ہو جائے، پوری تسلی دلا دی جائے کہ جن سخت حالات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گزر رہے ہیں یہ زیادہ دیر رہنے والے نہیں ہیں، بلکہ ان کے بعد قریب ہی میں اچھے حالات آنے والے ہیں۔ اب یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ تنگی کے بعد فراخی، بلکہ تنگی کے ساتھ فراخی، یعنی بہت ہی قریب ہے، وہ صبح روشن بہت قریب ہے، وہ دین حق کا پرچم لہرانے والا ہے، دین حق بہت جلد سربلند ہونے والا ہے، یعنی دین کا بول بالا ہونے ہی والا ہے۔ بس چند روز کی بات ہے کہ اور ہم پھر دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے دین حق بلند ہوا اور پورا عرب جو ہے کلمہ شہادت سے گونج اٹھا، اور پھر لوگ فوج در فوج اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ پھر فرمایا لہذا جب تم فارغ ہو تو عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ اور اپنے رب ہی کی طرف راغب ہو۔ فارغ ہونے سے مراد یہاں پر اپنے مشاغل سے فارغ ہونا ہے، اپنے مشغلوں سے، یعنی گھر کے کام کاج ہوں یا وہ دعوت و تبلیغ کے مشغلے ہوں، چاہے وہ تربیت اور تزکیے کے کام ہوں، یعنی جو لوگ ایمان لے کر آ رہے تھے آپ ان کو تعلیم دیتے تھے، ان کا تزکیہ کرتے تھے، ان کی تربیت کرتے تھے، اور پھر آپ اپنے اہل و عیال میں رہتے تھے تو وہاں پر بھی اپنے کام کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا گیا جب آپ اپنے ان مشاغل سے فارغ ہو جائے اور جیسے آپ کو وقت ملے تو کوئی اور مشغولیت نہ رہے تو اپنا پورا وقت عبادت کی جو ریاضت اور مشقت ہے اس میں لگاؤ،
اور اپنے رب کی طرف متوجہ رہو، اسی سے لو لگاؤ۔ تو ہر طرف سے ہر طرف سے ہٹ کر اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اصل کام ہے، جو ذمہ داری ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے اگر مدد مل سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہی مل سکتی ہے، اس لیے اس سے لو لگانا ہے، اسی کی طرف متوجہ رہنا ہے اور اسی سے ہمت طلب کرنا ہے۔ تو یہ صورت جو ابھی تلاوت کی گئی، ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی گئی، اس میں ہمارے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ اب نبی کے بعد اس امت مسلمہ کی، مسلمانوں کی جو ذمہ داری ہے، وہ اگر اس ذمہ داری کو صحیح سے انجام دینا چاہتے ہیں تو ان کو ضرور بے ضرور اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ اپنے رب سے جتنا تعلق مضبوط ہوگا تو ان کی مدد اللہ کی طرف سے ان کی مدد آئے گی اور ان کا کام آسان ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو، اس کے لیے ہم کو اللہ کی طرف ہمیشہ متوجہ رہنا چاہیے، دنیا کے جو جھنجھٹیں ہیں ان میں نہ پڑتے ہوئے جو اصل کام ہے اس کی طرف زیادہ توجہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے اور دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔